أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सूरह माइदा आयत नंबर 57 से लेके आयत नंबर 63 तक की तिलावत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में हम सब की हिदायत, कामरानी और कामयाबी का ज़रिया बनाए और कुरान मजीद की तिलावत की बरकत से हमें हर किस्म के शुरूर और फितन से हमारी हिफाजत फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप सबको मालूम है ए ईमान वालो, इसका तर्जुमा है ला तत्तखिज़ू, ये भी कई मरतबा आ गया है। इसका तर्जुमा भी आप सबको मालूम है, मत बनाओ। इसका तर्जुमा भी आपको आ गया है, मत बनाओ। क्या नहीं बनाना, आगे मौजूद है, ये बिल्कुल नीचे अगली लाइन में, औलिया दोस्त। ठीक है, ला तत्तखिज़ू औलिया, तुम दोस्त मत बनाओ। किनको? अल्लज़ीना, उन लोगों को, जिन्होंने, उन लोगों को जिन्होंने इत्तखज़ू बना लिया, इत्तखज़ू बना लिया,
دینکم تمہارے دین کو، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، لعب کا معنی ہوتا ہے کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے، جنہیں اوتو دی گئی یا دیے گئے، الکتاب آسمانی کتاب، یعنی جنہیں آسمانی کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کفار کو، کیا ترجمہ بنا کہ اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یارو مددگار نہ بناؤ، دوست مت بناؤ، یعنی جنہیں پہلے کتاب دی گئی ہے تم سے اور وہ تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، ان کو بھی دوست نہیں بنانا اور کافروں کو بھی دوست نہیں بنانا۔ واتقوا اللہ، اس کا ترجمہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ اور جب نادیتم تم سب پکارتے ہو الی الصلاۃ نماز کے لیے، اتخذوها تو بناتے ہیں، وہ اس عبادت کا، ہزواً مذاق، ولعبا اور کھیل، یعنی جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ ذالک یہ بات، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے، کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون کیا تم نہیں پاتے، کیا تم پاتے ہو عیب، نقم ینقم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں عیب نکالنا، ناپسند کرنا، مننا ہمارے اندر، الا مگر یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے،
الا مگر یہ کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما انزل اور جو نازل کیا گیا الینا ہمارے اوپر وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل اس سے پہلے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ اور بے شک اکثرکم تم میں سے اکثر لوگ فاسقون نافرمان ہیں تو کیا ترجمہ ہوا کہ تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پہ اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہوں قل آپ کہہ دیجئے هل انبئکم کیا آگاہ کروں تمہیں بشر زیادہ برے سے من ذالک اس سے زیادہ برے سے آپ کو آگاہ کروں مثوبتاً بدلے کے اعتبار سے عند اللہ اللہ کے نزدیک من لعنہ اللہ جس کو اللہ نے دور کیا ہو اپنی رحمت سے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو ترجمہ ہوتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو مطلب جس پہ لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے جس کو اللہ نے دور کیا ہو اپنی رحمت سے ٹھیک ہے وغضب علیہ اور اس پر غضبناک ہوئے ہوں وجعل منہم القردۃ اور بنائے منہم ان میں سے القردۃ بندر قردۃ خاسئین بندر کو بولتے ہیں والخنازیر اور خنزیر وعبد الطاغوت اور پوجا کی اس نے طاغوت کی شیطان کی پوجا کی اس نے یہی لوگ ہے اولئک یہی لوگ ہے شر بدتر مکانن جگہ کے اعتبار سے بدتر لوگ ہیں وَأَضَلُّ اور زیادہ گمراہ ہیں عن سواء السبیل سیدھے راستے سے سوا برابر کو کہتے ہیں سیدھا السبیل راستہ عن سواء السبیل سیدھے راستے سے اس کا بعد محاورت ترجمہ کیا ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پھٹکار ڈالی ہے
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی ہے، جن پر اپنا غضب جو ہے وہ نازل کیا، جن پر اللہ نے غضب نازل کیا۔ جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے یہی، اور وہ سیدھے راستے بھی سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب جاؤ یہ آئے، کم تمہارے پاس، قالو تو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لے آئے، وقد دخلوا حالانکہ وہ داخل ہوئے، بالکفر کفر کے ساتھ، وہم اور وہ قد خرجوا بہ تحقیق، قد کا معنی کرتے ہیں تحقیق، خرجوا بہ نکلے ہیں، بہ اس کے ساتھ، واللہ اعلم اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون ان باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ چھپایا کرتے تھے۔ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ کفر ہی لے کر آئے ہیں، اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ وَتَرَى اور دیکھتے ہیں آپ، کثیراً بہت سے لوگوں کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ دوڑ رہے ہیں فی الاثم گناہوں میں، والعدوان اور ظلم میں، وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ اور ان کے کھانے میں، السُّحْتَ حرام مال کو، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یقیناً برا ہے جو ما كانوا يعملون لبئس یقیناً برا ہے ما جو كانوا يعملون وہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہے۔ لولا ینہاہم، لولا کیوں نہیں روکتے انہیں، لولا کیوں نہیں، ینہا روکتے ہم انہیں، الربانیون اللہ والے، رب والے، والاحبار اور علماء، بڑے علماء، عن قولہم
ان کے کہنے سے، الاثم گناہ کی بات، وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے سے، السحت حرام مال، لبئس البتہ برا ہے، ما کانوا یصنعون جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے مشائخ اور علماء آخر کیوں منع نہیں کرتے ان کو گناہ کی باتیں کہنے سے، حرام کھانے سے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے، ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ چلے الحمدللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو اس سے پہلے جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں سابقہ اسباق میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا تھا، اور پھر ساتھ میں منافقین کی مذمت بھی بیان فرمائی تھی، ساتھ میں منافقین کی مذمت جو ہے وہ بھی بیان کی تھی۔ اس کے بعد مرتدین کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ دین سے پھر جائے تو اس میں ان کا اپنا ہی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ انہیں اللہ کی کارسازی پہ اعتماد ہونا چاہیے، اس کے رسول، مسلمانوں سے حقیقی دوستانہ اور محبت ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کے گروہ میں شامل ہے اور بالآخر انہی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود، نصارہ، کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے جس کی بنا پر ایک حقیقی مومن ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانہ روابط قائم نہیں کر سکتا، دوستانہ روابط جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ مت بناؤ، اولیاء جو ہے وہ بعد میں آئے گا نا، وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، مت بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا یعنی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شعائر اللہ کو کھیل سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تمہارا دوستانہ رویہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل تمہارا دین کے ساتھ تعلق کمزور پڑ گیا ہے، تمہارے دل میں دین کی وقت باقی نہیں رہی، حالانکہ دین کی حفاظت سب سے اہم معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دین کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا،
ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ اے اللہ، دنیا کو ہی ہمارا مقصود اور منتہائی علم نہ بنانا کہ ہم دنیا کی خاطر میں اپنی تمام توانائیاں جو ہے صرف کر دیں اور آخرت سے بالکل غافل رہ جائے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں ہمارے لیے مصیبت نہ بنانا، کیونکہ دنیا کی مصیبت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن دین کی مصیبت آگے چل کر سخت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ تو مومن جو ہے دین کو ہر چیز پہ ترجیح دیتا ہے، وہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی تمام قوتیں استعمال کرتا ہے۔ من قتل دون دینہ فہو شہید، جو دین کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دین کو ہر چیز پر فوقیت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافر، مشرک، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ دین کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے ہے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود و نصارہ ہے جنہیں عام اسلام میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ والکفار، اور کفار کو بھی لا تتخذوا اولیاء، اپنا دوست مت بناؤ، وہ بھی اسلام دشمنی میں اہل کتاب کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی طور پہ ایمان لانے والے ہو، یعنی تمہاری ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دین کا مذاق اڑانے والے افراد کو بالکل بھی دوست نہ بناؤ۔ پھر آگے اذان کے بارے میں ان کے استہزاء کی نشاندہی فرمائی۔ فَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو یہ لوگ اسے مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ مدینے کے ایک نصرانی کو اذان سے بہت چھیڑ تھی۔ جس وقت مؤذن کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ بدبخت بددعا کرتا احرق اللہ الکاذب، کہ جھوٹا جل جائے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹا وہ خود ہی تھا۔ اللہ نے اس کی دعا اس طرح قبول کی کہ ایک دن اس کی لونڈی گھر میں آگ لائی، اس کی چنگاری کسی چیز پہ گر گئی جس سے سارے مکان کو آگ لگ گئی، وہ عیسائی وہی جل کر راکھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے گستاخی کی سزا دی۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی آذان کے ساتھ استہزاء کرنے کی روایت آتی ہے۔ جب آذان ہوتی تو یہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر آذان کی نقلیں اتارتے اور چیخ و پکار کرتے۔ اتفاق سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ گزر ہوا، آپ نے حکم دیا کہ ان لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ۔ باقی سب لڑکے بھاگ گئے لیکن ابو محذورہ قابو میں آ گئے، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اب میرے سامنے اذان کے الفاظ بلند آواز سے دہراؤ، لیکن وہ ہچکچایا۔ شہادت کے کلمات تو کفار اور مشرکین پہ بہت گراں گزرتے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ان کے لیے موت تھی۔ اپنی زبان سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے سے بھی ان کے عقیدے پہ زد پڑتی تھی، اس لیے وہ یہ کلمات کہنے سے اجتناب کر رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا تو انہوں نے یہ کلمات آہستہ آواز سے کہہ دیا، لیکن آپ نے فرمایا بلند آواز سے کہو۔ جب انہوں نے پوری آواز کے ساتھ شہادتین کے کلمے کہے تو اللہ نے ان کا دل ایمان کے نور سے منور کر دیا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں مؤذن مقرر فرمایا۔ آپ شہادت کے کلمات اسی طرح کہتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے کہلوائے تھے، یعنی 2 دفعہ آہستہ آواز سے اور 2 دفعہ بلند آواز سے۔ تو یہی سے
آذان میں ترجیح کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ترجیح، تا را جیم یا عین، ترجیح. جو فقہا شہادتین کے کلمات مکرر کہنے کے حق میں ہیں وہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان میں ترجیح جائز ہے، لیکن اسے سنت کا درجہ حاصل نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہچکچانے کی وجہ سے شہادت کے کلمات 2 بار کہلوائے تھے، تو یہ عام حکم نہیں ہے. تو اذان جو ہے یہ اللہ کی شعائر میں سے ہے. اس کے کلمات میں عقیدہ توحید اور رسالت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار ہے. تو ایسی بے مثال عبادت کا مذاق اڑانا بہت بری بات ہے. استہزاء تو کسی انسان کے ساتھ بھی کرنا شریعت میں قطعی حرام ہے. سورہ حجرات میں موجود ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے جب آپ نے اپنی بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگی اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. مطلب یہ کہ مذاق کرنا یہ جاہلوں اور بیوقوفوں کا کام ہے. کوئی شریف آدمی کسی سے مذاق نہیں کرتا. جب انسان ایک دوسرے سے مذاق نہیں کر سکتے تو اذان یا کسی دیگر شعائر اللہ سے اس کا مذاق اڑانا تو یہ بطریق اولا حرام ہے. یہ مذاق اڑانے کی بیماری، استہزاء کی بیماری اب یہود و نصارہ سے نکل کے مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے. مختلف موضوعات پہ کارٹون بنانا، ڈرامے پیش کرنا، نمازیوں کا مذاق اڑانا، عبادت کو کھیل کے طور پہ پیش کرنا، اس کے سوا کیا کہ یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے. حج جیسی بلند عبادت کو فلم کی صورت میں پیش کرنا، یہ شعائر اللہ کی سے تمسخر ہی تو ہے. تو فرمایا جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، انہیں اچھے اور برے میں تمیز نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں رکھتے. ورنہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو اللہ کے شعائر کی تعظیم نہ کرتا ہو. اذان، نماز، حج وغیرہ یہ تو شعائر اللہ ہے، ان کی بے حرمتی کرنا، توہین کرنا یہ احمق لوگ ہی کر سکتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل جو ہے تقوی سے بھرا ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے. ظاہر ہے جو مذاق اڑائے گا وہ تقوی سے بالکل اس کا دل عاری ہوگا. پھر فرمایا کہ قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیں اے اہل کتاب هل تنقمون منا، تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو. تنقمون اصل انتقام سے ہے، اس کا معنی بدلہ لینا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد عیب جوئی ہے. یعنی ہمارا عیب صرف یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، اس چیز پہ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، اس چیز پہ ایمان لائے جو ہم سے پہلے نازل کی گئی، یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحائف پہ. ذرا آپ ان بدبختوں سے تو پوچھیں کہ کیا ہمارا ایمان باللہ، ایمان بالکتب تمہارے نزدیک پہ عیب کی بات ہے؟ حالانکہ یہ تو کمال کی بات ہے. جس سے نصیب ہو جائے. تم ہمیں کس قصور کی وجہ سے تان اور ملامت کا نشانہ بناتے ہو؟ تمہارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اور تمہاری اپنی حقیقت تو یہ ہے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں کی ہے. تم بے ایمان ہو، عہد کو توڑتے ہو، دین کا مذاق اڑاتے ہو، دین حق کے خلاف سازشیں کرتے ہو.
اپنی خفت کو مٹھانے کے لیے اہل حق پہ طعن کرتے ہو. سورہ توبہ میں موجود ہے اگر یہ لوگ بدعہدی کرے تمہارے دین میں طعن کرے فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم، تو ان اکابرین کفر کی سرکوبی کرے، یہ بے ایمان لوگ ہیں، جب تک ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی یہ سازشوں سے باز نہیں آئیں گے. ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے، انہیں حقیقی سزا دی جائے. یہ تو اہلی کتاب کی بات ہے. تو آج مسلمانوں کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں ہے، ان میں بھی ہر طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں. وعظ و نصیحت کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ان کا علاج بھی تعزیر کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. جب تک ان کا محاسبہ نہیں ہوگا ان کی قبیح حرکات میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاقی تعلیم اور تعزیر دونوں چیزیں ہمارے دین کا جز ہے. اگر تعلیم و تربیت کے ذریعے اصلاح احوال نہیں ہوتی تو پھر تعزیر ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا. تو جب تک معاندین کی سرکوبی نہیں ہوگی دین کے ساتھ استہزاء نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. اور دین کے تحفظ کے لیے مسلمانوں اور کافروں سے بیک وقت نمرد آزما ہونا پڑے گا. دین اسلام کو استہزاء اور کیل کود سے بچانے کے لیے دونوں محاذوں پہ جد و جہد کرنی پڑے گی. پھر آگے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں بتلاؤں تمہیں اس سے زیادہ برائی بلحاظ جزا کی اللہ کے نزدیک. مطلب یہ کہ میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو برائی میں فاسقوں یعنی اہل کتاب سے بھی بڑے ہوئے ہیں. من لعنہ اللہ، جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور غضب کیا، اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، وعبد الطاغوت، اور وہ بھی بدترین ہے جو شیطان کے پجاری بن گئے. یہ تمام برے خصائل بنی اسرائیل ہی پہ صادق آتے ہیں، وہی ان اوصاف کے حاملین ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی، ان کے دل سخت کیے، پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. تو یہ یہودی تھے، اور نصارہ کے متعلق فرمایا کہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے توحید کو چھوڑ کے شرک کو اپنایا. فرمایا یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں. تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ بدترین لوگ وہی ہے جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہو. اولئک شر مکانا، یہ لوگ مرتبے کے اعتبار سے بھی بدترین ہے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں. اہل کتاب خاص طور پہ یہودیوں میں کچھ منافق قسم کے لوگ بھی تھے، بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے لیکن ان کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ بھی تھے. تو ان کے متعلق فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ یہ تو صرف زبانی دعویٰ ہوتا ہے، حقیقت میں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کا دعویٰ غلط ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. دل میں کفر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا یہ توبے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، ان کی اصلیت تو یہ ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، کہ وہ کفر کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کفر کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے ہیں. یہ اپنے کفر پہ بدستور قائم ہے، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکا. فرمایا واللہ
अअलमु बिमा कानू यक्तुमून, अल्लाह ताला उस चीज को खूब जानता है जिसको ये छुपाते हैं। वो आलिम कुल है, उनके नज़रों से कोई चीज़ मख्फी नहीं है। जब मुनाफिक अहले ईमान की मजलिस में आके ईमान का झूठा दावा करते हैं तो अल्लाह को इल्म होता है कि ये सिर्फ अपने मफाद की खातिर ईमान का ज़ुबानी दावा करते हैं, हकीकत में इनके दिल जो है कुफर से बरे होते हैं। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्म, ए मुखातब तू उनमें से बहुतों को देखेगा कि वो गुनाह की तरफ दौड़ के जाते हैं, उनकी रग़बत नेकी के बजाय गुनाह की तरफ है। वल उद्वान, और ये ताद्दी की तरफ, जुल्म की तरफ भी दौड़ते हैं। वह अक्लिहिम सुहत, और हराम खाने में भी जल्दी करते हैं। यानी इन तीनों चीज़ों की तरफ रागिब है। तो ये बुरी खसलतें भी अहले किताब में पाई जाती है। गुनाह से मुराद वो बुराई है जिसका वबाल इंसान की अपनी ज़ात तक महदूद होता है। उद्वान वो बुराई है जिसका असर दूसरों पे पड़ता है, जिनके साथ जुल्म ज़्यादती की जाए। अक्ल हराम ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की रूह नापाक हो जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। फरमाया इनके बारे में लबीस मा कानू यामलून, बहुत ही बुरा है जो कुछ ये करते हैं। नतीजे के एतबार से इन लोगों के मज़कूरा अफ़आल इनके लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होंगे। तो यहूदियों के पीर और उलमा भी अक्ल हराम में मुलविस हो चुके थे। सूरह तौबा में मौजूद है, वइन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयअकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, ये लोगों का माल बातिल तरीके से खाते थे। जैसा कि पहले भी बताया गया कि हरामखोरी उनकी क़ुव्वत शहवानिया के फतूर का नतीजा थी। जब वो खुद हरामखोरी और किज़्ब बयानी के मुर्तकिब होते थे तो वो अपने मुत्तबईन को इन कबी हरकत से कैसे रोक सकते थे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया, लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुह्त, इनके जो अल्लाह वाले हैं, इनके जो रब्बानी है, रब वाले हैं, और इनके जो आलिम है, इनको झूठ बोलने से और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते। उनको मालूम है कि उनकी कौम फलां फलां जुर्म में मुलविस है, सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन वो उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं पाते क्योंकि वो खुद भी उन्हीं गुनाहों में मुलविस है। अल्लाह ने फरमाया कि उलमा और मशाइख का फर्ज था कि वो गुनाह की बातों और हराम खोरी से कौम को मना करते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, इसलिए कौम के राह रास्त पे आने का कोई इम्कान नहीं है। सैयद अली हजवीरी रहमतुल्लाहि अलैह और बाज़ दीगर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि किसी कौम के अकाबिरीन ही उस कौम के लिए अच्छाई या बुराई की बुनियाद होते हैं। उन्हीं के अमल पे सोसाइटी का तर्ज अमल मुरतब होता है। अगर उमरा और अहकाम दुरुस्त होंगे तो मुआशरा जो है वो सही सिमत में रवा दवा होगी, और अगर वही बिगड़ गए तो सारी मईशत तबाह हो जाएगी। क्योंकि अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने उमरा के पैरवी में बुरे रास्ते पे ही चलेंगे। तो अगर पीर और दरवेश लोग ठीक होंगे तो सोसाइटी में आला अखलाक पैदा होंगे। जितने भी बुजुर्गान दीन और नेक लोग गुजरे हैं उन्होंने आवाम की आला तरबियत की है और लोग उनकी तालीम से फैज़याब हुए हैं, और यही लोग हरामखोरी करने लगे, अच्छाई और बुराई की तमीज़ उठ जाए तो सोसाइटी कैसे दुरुस्त हो सकती है। हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज़ की तशरीह तो उलमाए उम्मत के ज़िम्मे है। अगर वही इन बुराइयों में मुलविस हो जाए तो फिर कौम की तरबियत कौन करेगा। तो अल्लाह ताला ने
اہل کتاب یہود و نصارہ کی خرابیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی مذمت بیان کی ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اہل کتاب سے کمتر نہیں پاتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہودیوں کے علماء اور مشائخ کی طرح امت مسلمہ کے علماء اور مشائخ بھی اسی ڈگر پہ جو ہے چل نکلے ہیں۔ عمرا اور احکام بگڑ گئے، قوم کی نہ معیشت اچھی ہے اور نہ اخلاق بہتر ہے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ قائم نہیں ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں علماء اور مشائخ کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، ان کا فرض ہے کہ وہ خود بھی احکام الہی پہ عمل کرے، لوگوں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیں، ان پہ لازم ہے کہ وہ جائز ناجائز حلال و حرام سے عوام کو روشناس کرائے، انہیں نیکی کی طرف راغب کرے، برے اعمال کے نتائج سے خبردار کرے، جھوٹ بولنے اور حرام خوری کے خلاف جو ہے جہاد کرے۔ لیکن افسوس کہ وہ اپنا فرض بھول چکے ہیں، خود بھی ان خرابیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ برائی کے مرتکب چاہے اہل کتاب ہوں اور ان کے علماء ہوں یا امت مسلمہ کے لوگ، ان کے علماء اور مشائخ، برائی بہرحال برائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ساتھ میں سخت تنبیہ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان آیات میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔